گوشت میں اصل فراڈ ہوتا کیسے؟ آج کل ایک نیوز کبھی لاہور کبھی اسلام آباد سے آتی ہے کہ گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن اصل فراڈ جو ہوتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا اور زیادہ نقصان دہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خراب گوشت اور تندرست گوشت کی پہچان کا اصل کانسیپٹ کیا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کے گوشت کا رنگ دیکھا جائے تو پرپل ریڈ ہوتا ہے، اور جسے سائنٹیفک لینگویج میں ڈی آکسی مایوگلوبن کہا جاتا ہے۔ جب تک گوشت کو آکسیجن میں نہ لایا جائے رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب گوشت کا رنگ تبدیل کیوں ہوتا ہے؟ جب آکسیجن یا کھلی ہوا میں گوشت کو رکھا جائے تو ایک پروسیس ہوتا ہے جسے بلومنگ کہا جاتا ہے، اور بلومنگ کی وجہ سے گوشت کا رنگ جتنی دیر اسے ہوا میں رکھا جائے گا، اوپن ایئر میں رکھا جائے گا، اس کا رنگ تبدیل ہوتا رہے گا۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب گوشت کو اوپن ایئر میں رکھا جائے تو اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے جسے آکسی مایوگلوبن کہا جاتا ہے، اور اس کا کلر چیری ریڈ ہوتا ہے۔ چیری فروٹ کا جو رنگ ہوتا ہے اس طرح کا گوشت کا رنگ ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے جس میں میٹ مایوگلوبن جو ہے بنتا ہے، جسے براؤن کلر کا گوشت کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ دیر تک اگر آکسیجن میں یا اوپن ایئر میں گوشت کو رکھا جائے تو اس کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گوشت کھانے کے قابل نہیں رہا یا خراب ہو چکا ہے یا مضر صحت ہے۔ وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے اور ٹھیک گوشت ہوتا ہے۔ اس کے بعد گوشت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گوشت کا رنگ سبزی مائل یا بلوئش کلر ہو جاتا ہے۔ یہ گوشت کی رنگت سے پہچان ہے۔ اب فراڈ کہاں اور کیسے ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر جانوروں کی لائف کے 3 مراحل ہوتے ہیں: بچہ، جوان اور بوڑھا۔ پنجاب میں جانوروں کو پالا جاتا ہے، پھر وہ بڑے شہروں کے لیے دودھ کے کاروبار کے لیے لے جائے جاتے ہیں، اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایسے جانور تقریباً پشاور والی سائڈ پہ پسند کیے جاتے ہیں اور کھایا جاتا ہے۔ اب فراڈ کیسے ہوتا ہے؟ ہر قصاب کے پاس ہمیشہ گوشت 3 حصوں میں نظر آئے گا۔ ایک حصہ ہمیشہ سامنے لٹکا ہوا ہوگا، دوسرا چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹے پہ یا کاؤنٹر پہ موجود ہوگا، اور تیسرا پیچھے کہیں بوری، گٹو یا کپڑے میں لپٹا ہوا ہوگا۔ جو سامنے ہوگا وہ تقریباً ٹھیک گوشت ہوگا۔ ایک جانور ذبح کر کے 4 یا 8 حصوں میں تقسیم کر کے اسے مختلف دکاندار آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو پھٹے پہ پڑا ہوگا وہ نوزائیدہ جانور، جن جانوروں کو بھینسوں کو اور گائے کو دودھ کی غرض سے بیچ دیا جاتا ہے، ان کے بچے کراچی تک سفر نہیں کر سکتے، مر جاتے ہیں راستے میں، لہٰذا جو بیپاری ہوتے ہیں وہ جانوروں کے بچوں کو یہیں فروخت کر دیتے ہیں 4-5 ہزار میں، 6-7 ہزار میں، اور ان بچوں کو ذبح کر کے ان کے چھوٹے ٹکڑے بنا کے گوشت کے اس کو رکھا جاتا ہے پھٹے کے اوپر، اور ہر 1 کلو میں 4 یا 5 اس میں وہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ جو جانور ایکسیڈنٹ میں لائے جاتے ہیں ان میں اب گوشت کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں کو نکالا جاتا ہے، نلیوں وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے، اور اسے بھی ساتھ پھٹے پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی گوشت صحیح گوشت کو تولا جائے گا، اس کے اندر ہڈی اور وہ نوزائیدہ بچوں کا گوشت وہ گوشت کی مقدار کے حساب سے ڈال دیا جائے گا۔ اب باقی ان ایکسیڈنٹل جانوروں کا گوشت جو بچ جاتا ہے، جس کی رنگت تبدیل ہوئی ہوتی ہے، اسے قیمہ بنا کے مختلف ہوٹلز پہ بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کے کباب وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے گوشت کی کڑھائی تیار کرنے کے لیے اس میں ڈسپرین کی ٹیبلٹس اور 7 اپ کی کولڈ ڈرنک اور کچری وغیرہ ڈالی جاتی ہے، جو اس میں سے خون کی کلاٹنگ کو ختم کرتے ہیں اور اسے گلانے میں مدد دیتے ہیں، جس سے ہارٹ برن، سٹمک کی پرابلمس اور دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو پیچھے پڑا ہوتا ہے وہ تینوں اقسام کا بیک اپ موجود ہوتا ہے، اور اکثر اگر دکاندار سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کسی کا گوشت پڑا ہوا ہے، ہم نے آرڈر پہ اسے دینا ہے، لہٰذا اسے ہم نے فروخت نہیں کرنا، اور جب لوگ موجود نہیں ہوں گے تو اس میں سے وہ گوشت نکال کے اسے رکھ لے گا۔ تو گدھا ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے، ہر جگہ گوشت میں فراڈ ہو رہا ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ جانوروں میں بہت سی بیماریوں کی وجہ سے ہارمفل فیٹس موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔